جس طرح آپ نے نیت کو خالص کیا ہے، اس سینے کو حسد، بغض، عداوت، تعصب، عصبیت، انتقامی جذبات، اس طرح کی تمام مذموم صفات سے اپنے سینے کو خالی کر لیجئے۔ کیوں خالی کر لیجئے؟ اللہ رب العزت کے نزدیک وہی سینہ پسندیدہ ہے جس سینے کے اندر اس طرح کے جذبات نہ ہوں۔ جب سوال کیا گیا ای الناس افضل، سب سے افضل کون ہے، تو آپ نے فرمایا کل صدوق اللسان مخموم القلب، زبان کا سچا اور مخموم القلب۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صدوق اللسان، زبان کا سچا ہونا، یہ تو سمجھ آ گیا، یہ مخموم القلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا هو التقی النقی الذي لا اسم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد۔ ایسا متقی انسان، ایسا غنی انسان جو اللہ کی طرف ہی اپنے ہر پکار کا رخ کرتا ہے، لیکن اس کا دل کیسا ہے؟ الذي لا اسم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، جس کے دل میں گناہ کے جذبات نہیں، جس کے دل میں بغاوت کے جذبات نہیں، جس کے دل میں دھوکہ اور فراڈ کے جذبات نہیں، جس کے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں حسد اور بغض نہیں، یہ دل اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی عمر جب دنیا سے گئے ہیں تو 36 یا 37 سال تھے، 30 سال کے بعد یہ مسلمان ہوئے ہیں، اور ایمان کی حالت میں انہوں نے 6 سال یا اس سے کچھ زیادہ گزارے ہیں۔ اب مجھے بتائیے 6 سال کتنی عمر ہوتی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کو اس شخص کا دل اتنا پسند تھا، جب مسجد میں بیٹھے بیٹھے اللہ کے رسول نے فرما دیا سَيَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلٌ مِنْ هَذَا الْفَجْرِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اب اس دروازے سے جو شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ اب سب دیکھ رہے ہیں کون آئے گا؟ فَإِذَا هُوَ سَعد، کیا دیکھا؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جنہوں نے بائیں ہاتھ میں جوتی پکڑی ہے اور دائیں ہاتھ میں کھوٹی پکڑی ہوئی ہے، وَتَقْطُرُ لِحْيَتُهُ مَاءً، اور ان کی داڑھی مبارک سے پانی کے قطرات گر رہے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں موت نہیں آئی، قبر میں نہیں گئے، حشر میں نہیں اللہ کے پاس آئے، حساب و کتاب نہیں ہوا، اور اس سے پہلے ہی ان کو جنت کی بشارت مل گئی۔ کس طرح انسان سوچتا ہے کہ اس کو جنت کی کیسے خوشخبری مل گئی؟ صحابی ان کے گھر گئے، 3 دن رہے، پوچھا بیٹا کیسے آئے تھے؟ کہا یہ دیکھنے ہی آیا تھا آپ کو جنت کی بشارت کیسے ملی ہے۔ تہجد آپ بھی پڑھتے ہیں وہ تو میں بھی پڑھتا ہوں، جو نیکیاں آپ کرتے ہیں وہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ فَلَمَّا وَلَّيْتُ دَعَانِي، جب میں جانے لگا تو کہا بیٹا بات سنو، ایک کام میں کرتا ہوں شاید تیرے کام بھی آ جائے۔ جی بتائیے کون سا کام؟ لَا أَجِدُ غِلًّا لِأَحَدٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، بیٹا میں نے آج تک اپنے دل میں کسی کے بارے میں بغض نہیں رکھا۔ اور دوسری روایت وَلَيْسَ فِي قَلْبِي غِمْرٌ، میں نے کسی کے بارے میں گرا نہیں رکھی۔ وَلَا أَحْسُدُ عَلَىٰ أَحَدٍ عَلَىٰ شَيْءٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ، میں نے آج تک کسی پر حسد نہیں کیا۔ حسد کون کرتا ہے؟ جو اللہ کا دشمن ہوتا ہے۔ حسد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے فیصلوں پر اعتراض، اللہ تو نے اس کو کیوں دیا، یہ تو مجھے دینا تھا، اللہ کو زیادہ پتا کس کو دینا ہے۔ تو اس خوبصورت صفت کی وجہ سے جنت کی بشارت مل گئی۔ 30 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، 6 سال اور اس سے کچھ دن زیادہ دنیا میں رہے، فوت ہو گئے۔ جس دن فوت ہوئے، صحیح الجامع کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 6 سالہ ایمان، اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، میرے صحابہ
سعد بن معاذ فوت ہوئے، ان کی روح جب فرشتے لے کے گئے تو اس کے استقبال کی خوشی میں اللہ کا عرش جھوم اٹھا۔ کیا وجہ تھی؟ اس دل کو خوبصورت بنائیے۔ آپ لالٹین، آپ کو لائٹ لگاتے جتنے گلاسز اور مرر صاف ہوتا ہے اتنی لائٹ دور تک جاتی ہے۔ اس دل کو جتنا آپ صاف کریں گے اس کی روشنی دور تک جائے گی۔ اس لیے ساری دنیا کے سودے آپ ہار جائیں، آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ دل کے سودے میں ہار کو برداشت نہ کیا کریں۔ نہیں، میں نے اپنے دل کے اندر کوئی چیز نہیں رکھنی، وگرنہ میرے سارے اعمال اکارت چلے جائیں گے۔ اس لیے دوسرا کام جو ہے اخلاص کے بعد، وہ ہمیں اپنے دل کو ہر قسم کے حسد اور بغض سے پاک کر لینا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے فضیل ابن عیاض کہا کرتے تھے لم يدرك من عندنا من ادرک بکثرت صیام ولا صلاة وانما ادرک بسخاء الانفس وسلامة الصدر والنصح للامة۔ لوگوں ایک بات یاد رکھنا، کون کہہ رہے ہیں؟ فضیل ابن عیاض۔ سلف صالحین نیک لوگ جو فضیلت لے کر گئے ہیں وہ زیادہ روزے رکھنے کی وجہ سے نہیں، زیادہ تہجد پڑھنے کی وجہ سے نہیں، 3 وجوہات سے ان کو اللہ نے مقام دیا۔ پہلی وجہ بسخاء الانفس، ان کے دل بڑے سخی تھے، ان کو دنیا کا نشہ نہیں تھا۔ دوسرا سلامت الصدر، ان کے سینے اتنے سلامت تھے، اتنے پاکیزہ تھے، کسی کے بارے میں کوئی حسد بغض نہیں تھا۔ اور تیسرا النصح للامہ، ان کی ہر وقت یہ تڑپ ہوتی کہ امت کی خیر خواہی کیسے ہو سکتی ہے، امت کے ساتھ ہمدردی کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ 3 فکر، یہ 3 سوچیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو امتیازات سے نواز دیا۔ اور اسی بات کو سفیان بن دینار کہا کرتے تھے قلت لأبی بشر اخبرنی عن اعمال من کان قبلنا، میں نے ابو بشر سے کہا پہلے لوگوں کے اعمال کے بارے میں کچھ بتائیے۔ كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا، بہت تھوڑے اعمال کرتے لیکن اجر بہت لے جاتے، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ليست العبرة بكثرة صلاتهم ولا صيامهم ولا صدقاتهم، قلت ولم ذاك؟ قال لسلامة صدورهم، نہ وہ زیادہ روزے رکھنے کی وجہ سے تھا، نہ زیادہ تہجدیں پڑھنے کی وجہ سے، نہ زیادہ صدقات کی وجہ سے، ان کے خوبصورت اور پاکیزہ دل اور سینوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام نصیب فرمایا۔